اللہ کا کہنا ہے کہ راجہ ریاض کی بات کا نہ سر ہوتا ہے اور نہ پیر. یار ویسے رانا صاحب حد ہو گئی آپ والی, آپ کو حیور بیان تو چج کا دیا کرے. یہ کیا آپ نے عجیب سی بات کر دی ہے. آپ ادھر صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کی بڑی اہم حیثیت ہے. آپ یہ تو دیکھا کرے کہ آپ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے متعلق بات کرنے لگے ہیں. یہ آپ نے کیا کہہ دیا جی کہ راجہ ریاض صاحب کی بات کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر. چلو ٹھڈ تو ہوتا ہے نا. جو بندہ سوچتا ہی پیٹ سے ہے اس کی بات کا پیٹ ہی ہونا ہے, سر پیر تو نہیں ہونے. اس کا مطلب ہے راجہ صاحب کی بات بہت وزنی ہوتی ہوگی پھر تو. جی بہت وزنی, بلکہ اپنی بات کو اور وزنی بنانے کے لیے وہ بات کرنے سے پہلے کھانا بھی کھاتے ہیں. ان کی تو بات اتنی وزنی ہوتی ہے, ان کی ایک بات پہ 500 روٹی آ جاتی ہے. راجہ صاحب تو خالی پیٹ بات نہیں کرتے. ان کو تو اگر کوئی خالی پیٹ کہے نا جی کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یار اس وقت میں کیا بات کروں, اس وقت تو بات کر کے اپنا ٹھڈ ننگا کرنے والی گل ہے. حد ہو گئی آپ کی رانا صاحب, آپ سیاستدان ہیں جناب, آپ کسائیوں والے بیان تو رہنا دیں. راجہ صاحب کی بات کا سر پیر کوئی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا بھائی جی سری پاوے کوئی نہیں ہے. جو اچھا بیان وہ دیتے ہیں اس کا آپ نے کون سا جواب دے دیا کبھی؟ اس بات کا آپ نے کبھی جواب دیا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں. نہ آپ نے معذرت کی ہے, نہ ان کے بیان کی وضاحت کی ہے. چلو اور کچھ نہیں تو بندہ جو پوسٹر پاڑتا ہے وہ دوبارہ سلا ہی دیتا ہے پوسٹر. مستقبل میں بڑے مگرمچھوں نے بھی پکڑے جانا ہے. اسلام آباد میں بڑے لوگوں کے لیے علیحدہ جیل بنائی جائے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. واہ جی واہ, بہت اچھے. یعنی مسکین بچارے ایک ایک جیل میں 6,500 تو نہ ہوا ہے, اور وی آئی پیز کے لیے اسلام آباد میں وی آئی پی جیل بنائی جائے. بلکہ ایسے کریں کہ ہر وی آئی پی سے اس کی مرضی کا نقشہ لے لے اور اس نقشے کے مطابق جیل بنوا لے. کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے شوق بھی بڑے بڑے ہیں اور اپنے اپنے ہیں. کسی کو طوطے رکھنے کا شوق ہے اور کسی کو کھوتے رکھنے کا شوق ہے. کسی کو امپورٹڈ بات کی عادت ہے, کسی کو پیگ اور بار کی عادت ہے. جو مرضی ہو جیل جیل ہی ہوتی ہے. ہاں جی ظاہر ہے جیل جیل ہی ہوتی ہے. جب بڑا بندہ پکڑا جائے تو سر نوکر آ کے کہتا ہے سر یہ لے پکڑے چلغوزے اور چھیل کے کھائیں. خود ہی چھلنے پڑیں گے سر, آپ کو قید با مشقت ہے. چھلے چھلائے آپ کھا بیٹھے اب باہر, وہ موجے جیل میں نہیں ہے, یہاں تو خود ہی چھل کے کھانے پڑیں گے سر. ویسے سر ادھر آپ سے ایک چلغوزہ نہیں چھلا جا رہا, باہر آپ نے قوم کو بڑا چھلا. ہائے ہائے ہائے. وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی وعدے پورے کر دیے. بہت اچھے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ, عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو تو دفع کریں, جو آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ضرور پورے ہو گئے ہوں گے. آپ کو کیا پتا پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے؟ جو پہلا وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں نہیں تھی, آپ ننی منی تھی, کسی برتھ ڈے پارٹی میں تھی. یار فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا مطلب ہے موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے. اچھا اچھا, بجلی گیس پٹرول والا وعدہ, نہیں وہ تو پورے ہو رہے. اب تو اتنی گیس آتی ہے کہ گیس کو بند کر کے ساتھ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ نہ تیری مہربانی. اب تو گاڑی میں سی این جی بھروانے کے لیے اسٹیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سی این جی گھروں کا سپلائی کر دی ہے. 7 گڈیاں پرو, 7 شاپر پرو, تاگے بن کے اڈاؤ موجاں. بجلی دیکھو یار کتنی آ گئی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. میں معافی چاہتا, اگلی خبر پڑھو, مائنڈ کر گئی ہوں گی کہ غلط اس نے تبصرہ کر دیا. اچھا جی, اگلی سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں جی, ہو گئے ہیں. صاحب کون سے وعدے پورے ہو گئے ہیں؟ چپ رہا کرو, اسی طرح ہوتے ہیں وعدے پورے. میرا بڑا آیا تھا نا, اس نے دینا تھا کسی کا 5,000 روپیہ. اب مسکین آدمی, اس سے کہاں 5,000 دیا جانا تھا. وہ بندہ رو یا کے تڑیاں لگائے. ایک دن وہ چلا گیا اس کے گھر, جا کے اس نے 100 کا نوٹ نکال کے اسے کہا کہ یہ لو پکڑو اپنے پیسے. وہ کہتا ہے 5,000 اتارنا ہے تم نے, تم 100 لے کے آ گئے, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. کہتا ہے میری بات سنو, یہ 100 تمہاری طرف آ گیا نا, کیا تاریخ ہے آج؟ کہتا ہے آج 1 تاریخ جنوری کی. کہتے کتنے سال میں مہینے ہوتے ہیں؟
कहता 12, कहता 1200 रुपया अगर मैं साल का उतारूं तुम्हारा तो 4 साल और 3 महीने में तुम्हें कितने पैसे जाएंगे? कहता मुझे आ जाएंगे 5000 और 100 रुपया। कहता मैंने तुम्हारा कितना देना है? वो कहता 5000। कहता ये 100 वापस करो। अपना 100 पकड़ा और निकल गया। पोलैंड में खातून डेंटिस्ट ने बेवफाई पर मर्द के तमाम दांत निकाल दिए। जिसकी वजह से बेवफाई की थी वो दांत ना होने की वजह से उस मर्द को छोड़कर चली गई। हाय 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 हाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो कैसा मजलूम आदमी है। ओहो। ना पुरानी को गालियां देने जोगा रहा है, ना नई के लिए गाना गाने जोगा रहा है। गाना दांतों से गाते हैं। ला यार, दांतों के बगैर गाता हुआ कितना बुरा लगेगा। पोलैंड का पठाने खान कैसा, देखो यार खतरनाक खातून है ये। उस मस्कीन के दांत ही निकाल दिए। डेंटिस्ट होने का इसने क्या नजायज फायदा उठाया है। इसका मतलब है कि रिश्ता करते हुए ये देख लेना चाहिए कि बच्ची कहीं टेक्निकली ना हो। हाँ, ये ना बाद में पता चले कि भाई जी बच्ची को इलेक्ट्रीशियन का काम आता था। खामद के साथ लड़ाई हुई है, खामद सोया हुआ था, उसने बिजली की तारें छिल के उसके कानों में ठोंस दी। खामद पहले हल्का सा हंसा है, उसके बाद वो खामोशी इख्तियार कर लिया है। क्या पता चले जी बीवी वन व्हीलिंग की एक्सपर्ट थी, उसकी खामद के साथ लड़ाई हुई है, उसने खामद को मोटरसाइकिल के पीछे बैठाया है, तेज मोटरसाइकिल चला के एकदम पहिया उठाया है, उसके बाद नीचे फेंक के दौड़ गई है। खामद रात को ठंडी सड़क पे पड़ा रहा है बेचारा। बाद में सेंट्री इंस्पेक्टर ने आके हला के पूछा है, भाई जी आप इंसान हैं? खामद ने सिर्फ आंखें खोल के बताया है, नहीं मैं खामद हूं। चंद इश्तिहारात के लिए हमें यहाँ लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।